میاں بیوی کی جو ملاقات ہے، میاں بیوی کا آپس میں جو رشتہ ہے، اس کی بھی کچھ سنتیں ہیں۔ جب شب زفاف موقع آئے، اس میں اپنی بیوی سے پہلی ملاقات کے وقت بیوی کی پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھنا کہ اللہم انی اسألک خیرہا، کہ اے اللہ میں آپ سے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، وخیر ما جبلتہا علیہ، اور اس چیز کی بھلائی جس پر آپ نے اس کو پیدا کیا، وَأَعُوذُ بِکَ مِن شَرِّہا، اور اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، وَشَرِّ مَا جَبَلْتَہَا عَلَیہ، اور اس چیز کی برائی سے جس پر اس کو آپ نے پیدا کیا میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا پڑھنا یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ اس کے بعد اگر میاں بیوی 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کریں اور اس کے بعد آپس میں محبت، خیر و برکت، میل جول کی اور اتحاد میں آپس میں اتفاق کی دعا کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رشتے میں یقیناً بہت خیر اور بہت محبت پیدا فرماتے ہیں۔ جب بھی شوہر اپنی بیوی سے مباشرت کا ارادہ کرے تو اس سے پہلے اس کو چاہیے کہ عورت کو مانوس کرے، بوس و کنار سے، ملاعبت سے اپنی بیوی کو اس کے لیے تیار کرنا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ زبردستی بس منہ اٹھا کے شروع ہو جانا، یہ نہ تو تہذیبی طور پہ صحیح ہے، نہ ہی اس عمل میں جو لطف ہے اس کو پانے کے لیے صحیح۔ اگر اس میں بیوی کو تیار کر کے وہ بھی ایک انسان ہے، اس کے موڈ کو دیکھ کے، اس کی خیال، اس کی طبیعت کو دیکھ کے، اس کا اندازہ کر کے اگر کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر عمل ہے۔ پھر بوقت صحبت اس بات کا خیال رکھے کہ عورت کی بھی شکم سیری ہو جائے، انزال کے فوراً بعد جدا نہ ہو جائے۔ کلائمیکس میاں بیوی دونوں کا حق، صرف اپنے اس حق کو پورا کر کے بیوی کو ڈپرائیو رکھنا یہ ہمارے دین کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور یہ بات ذہن میں اچھی طرح رکھ لیجئے کہ جو شخص اپنی بیوی کو سیٹسفائی نہیں کرتا وہ اپنی ازواجی زندگی کو خراب کر رہا ہوتا۔ اپنی بیوی کو سیٹسفائی کرنا یہ ہمارے دین کا تعلیمات میں سے ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بوقت صحبت قبلہ کے رخ نہ ہونا یہ افضل ہے۔ بوقت صحبت زیادہ گفتگو نہ کی جائے، یہ شرم و حیا اور غیرت کے تقاضے کے مطابق ہے۔ زوجین کا ایک دوسرے کے اعضائے تناسل اور شہوت انگیز حصوں کا مساس کرنا جائز ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے نقل کیا گیا ہے کہ امید ہے کہ اس پر اجر بھی دیا جائے۔ ایسا کہ میں نے بتایا کہ مومن کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتا، مومن ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، لہٰذا بیوی سے مباشرت کے وقت کی بھی ایک دعا ہے۔ اگر تو آپ شروع میں پڑھ لیں تب بھی بہتر ہے، ورنہ ایٹ دا ٹائم آف کلائمیکس اس وقت اگر یہ دعا پڑھی جائے تو وہ زیادہ مناسب ہے۔ اس وقت کے لیے دعا کا ذہن میں رہنا یہ واقعی اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے۔ وہ دعا ہے کہ پہلے بسم اللہ کہہ کے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہم کو شیطان سے دور رکھ، جنبنا الشیطان ہم کو شیطان سے دور رکھ، وجنب الشیطان ما رزقتنا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جس کو تو ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ یہ دعا پڑھ کر جب بندہ اپنی آئی سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے بعد اس بات کی بہت امید ہے کہ آنے والی اولاد نیک اور صالح ہوگی۔ اگر ایک بار ملاقات کے بعد دوبارہ ملاقات کی ضرورت محسوس ہو تو بہتر ہے کہ پہلے غسل کر لیا جائے، ورنہ وضو بھی کافی ہے، ورنہ کم از کم استنجا کر لینا بڑی نفاست کی بات، کم از کم غسل کرنا سب سے افضل ہے۔ اور اگر سونا بھی ہو تو سونے سے پہلے یا تو غسل کر لیا جائے، غسل نہیں کر سکتے تو کم از کم وضو کر کے سونا یہ سنت مبارکہ بھی ہے، افضل بھی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیمم کر کے سونا بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اور بغیر کچھ کیے بھی سو جانا حدیث سے ثابت ہے۔ البتہ افضل جو ہے وہ یہی ہے کہ کم از کم وضو کر کے اور جگہ تناسل کو صاف کر کے